بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ لوگ چینل پر آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بلکہ بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور تمام مصیبتوں سے بچائے۔ میرے اللہ پاک، میں نہیں جانتی کہ میرے پیاروں کو، میرے سبسکرائبرز کو، میری یوٹیوب فیملی کو، میرے آس پاس اپنوں کو، میرے پرایوں کو، میری جان پہچان کے تمام لوگوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی کو اور تو ان کی آہ و بکا کو سنتا ہے۔ میں انہیں ہنستے دیکھتی ہوں پر تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کی ظاہری دیکھ سکتی ہوں حالت، پر میرے اللہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں دعا کرتی ہوں کہ ان کو بس سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلیں، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ پاک، اور ان کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے گھروں کو سکون اور امن کا گہوارہ بنا دے، ان کے گھروں میں سکون دے اللہ پاک، ان کو صحت سے بھری لمبی زندگی دے۔ اور جو جو جہاں سے اس ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے اللہ پاک یہ تمام دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما لے، اور تمام مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، اور اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ بے شک ہم گناہ گاروں میں سے ہیں، پر تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر جو ہے ولاگ شروع ہو چکا ہے اور صبح کا ٹائم ہے۔ یہاں پر میں نے پیاز اور ٹماٹر کو تھوڑا سا فرائی کر کے مسالہ سا بھونا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا صبح ناشتے میں کھانے کو، اور یہاں پر بچوں کا بھی جو ہے وہ ناشتہ ریڈی ہے۔ اور جو سالن بچے ہوئے تھے نا، ساگ بنایا تھا امی کے ہاتھ سے، پالک کا آیا ہوا تھا سالن، اور کچھ میں نے یہ مسالہ سا بھونا تھا، چائے بنائی، ساتھ روٹیاں 2-3 بنائیں، اور ہم لوگوں نے یہاں پر ناشتہ کیا پیٹ بھر کے۔ اور پھر میں ان کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہوں ابھی۔ اور ماشاءاللہ بہت زبردست دن تھا، بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک اپنا گھر دے دے، اللہ اپنا گھر دے دے، سب لوگوں کو اپنا گھر دے دے۔ اللہ پاک تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اپنا گھر ہوگا، دھوپ میں بیٹھا کریں گے، لیٹا کریں گے، ہڈیاں جو ختم ہو گئی ہیں نا ان کو بھی کوئی دھوپ لگے گی۔ تو بہرحال ان کو اسکول چھوڑنے کے بعد نا میں اپنی امی کے گھر چلی گئی دھوپ لگوانے، اور وہاں پر جو ہے نا امی کپڑے دھو رہی تھی، اور یہ میری سسٹر چائے بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس نے دیکھا تو اس نے مجھے تھوڑی سی چائے کی آفر کی، میں نے کہا دے دو بھائی، اور یہاں پر انہوں نے اپنے کپ میں سے ہی جو ابھی بھی فریش ڈال کے لائی تھی نا، تھوڑی سی چائے مجھے دے دی۔ اور یہاں پر دھوپ جو ہے نا بہت مزے کی تھی، یقین کریں۔ اور کپڑے دھل رہے تھے، ہر گھر میں ہی کپڑے دھل رہے تھے، یہاں پر ہر گھر میں مشین لگی ہوئی تھی، سب گھروں سے آوازیں آ رہی تھیں، سب کے کوٹھے جو ہے نا، چھتیں، کپڑے جو ہے نا ڈلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آج بھائی صحیح دھوپ صحیح نکل آئی ہے نا، تو آج ہر گھر میں کپڑے دھونے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر میری امی جو ہے نا نلکا چلا رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا امی یہ کیا موٹر لگی ہوئی ہے، آپ دوسری طرح کپڑے دھوئے؟ امی نے کہا نہیں نہیں، میں خود جو ہے نلکا چلاتی ہوں تاکہ جو ہے نا میں ذرا چلتی پھرتی چالو رہوں نا، بندہ بیٹھ جاتا ہے، ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہوتی تو پھر وہ جو ہے نا وہ بالکل ہی چرپائی سے لگ جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ امی میری ایکٹیو ہیں، اور ایک میں ہی ہوں جو مک گئی ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ کپڑے دھل رہے ہیں مشین کے اندر۔ اور آج جو ہے نا دن بڑا میرا مصروف گزرا، اور یہاں پر سارا ٹائم میرا تقریباً یہیں پہ گزرا۔ اور یہاں پر میرے بھائی نے نا مجھے بولا کہ میں نے جانا ہے بازار اور جیکٹ چینج کروانی ہے اپنی، تو میرے ساتھ چلو گی؟ تو میں نے کہا کہ چلو بھائی چلے جاتے ہیں، چلو ایک چکر ہی لگ جائے گا بازار کا، اور کیا۔ تو یہاں پر ابو بھی میرے کئی کام سے جا رہے تھے، اور ابو بائک چلا رہے تھے، بھائی میرا پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے میں بیٹھ گئی، اور ہم لوگ بازار جا رہے ہیں جیکٹ چینج کروانے۔ ابو نے لاہور جانا تھا، تو آدھے راستے پہ پہنچ کے یاد آیا کہ بیگ اپنا گھر بھول آئے ہیں تو یہاں پر ہم کھڑے تھے، ابو اور میں، اور بھائی کو بھیجا کہ جا کے نا بیگ لے آئے۔ تو وہ پھر بیگ لے کے آیا ابو کا، جس میں ایک ڈریس انہوں نے ڈالا ہوا تھا اپنا۔ تو پھر جو ہے نا میں اپنے بھائی کے ساتھ پھر آگے بازار کی طرف چلی گئی۔ اچھا، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے جناب، میں نے اپنی ایک جرسی لینی تھی، اور میں نے بھی سوچا تھا کہ میں اپنی ایک سویٹر کوئی جرسی لے لیتی ہوں، کیونکہ میری ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے لیکن بتا رہی ہوں، میرے پاس بالکل کوئی کسی قسم کی سویٹر نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں نا اپنی، اگر مجھے کوئی پسند آتی ہے تو میں اپنی بھی لے لوں گی، کوئی سستی ہوئی تو لے لوں گی، نہیں تو گھر میں میرا گزارا چادروں سے چل رہا ہے، کیا کرنی ہے جرسی۔ لیکن جناب مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ کیا بندہ کرے۔ اور میرے بھائی نے جو جیکٹ لی وہ 2700 کی تھی، اور جب چینج کروا کے دوسری لی، کیونکہ پتلی بہت تھی، ٹھنڈ روکنے والی نہیں تھی، جب دوسری لی نا تو وہ جناب 3800 کی ملی، ورنہ وہ 4500 ریٹ بتا رہا تھا۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں مہنگائی کے۔ اور میں نے وہاں پہ ایک دو جو ہے نا جرسیاں اپنی بھی دیکھی، بیک سائڈ پہ جو ہیں وہ لیڈیز لگی ہوئی تھیں، لیکن نہ 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 بھائی
میں نے کہا نہیں لینی، بس ٹھیک ہے، ایسے ہی گزارا چل رہا ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے نا تو آپ کو مہنگی سے مہنگی چیز بھی آپ سستی سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو چیز ہے نا یہ سستی بھی مہنگی ہے۔ تو شاید میرے ساتھ بھی آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، چیزیں شاید مہنگی نہیں ہیں، یہی ریٹ چل رہے ہیں، لیکن مجھے مہنگی لگتی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے کل والا کلپ ہے، جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کل شیئر کی تھی تو میں دال پکا رہی تھی، اس سے پہلے میں نے یہ کلپ بنایا تھا، اور یہاں پر یہ دالیں لے کر آئی تھی میں، اور مونگی مسور کی دال مکس کر کے بناتے ہیں ہم، پتہ نہیں آپ کیسے بناتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی دال جو ہے نا، میں نے کہا بچ جاتی ہے پھر ضائع جاتی ہے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے نا بس دی ہیں نعمتیں، تو ان کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک کپ سے بھی کم تھی تھوڑی سی دال، وہ میں پکا رہی ہوں۔ اچھا، تو آج یہاں پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، اور یہ باتیں جو ہیں جو بھی میں کر رہی ہوں یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، یا ان سبسکرائبرز، میری یوٹیوب فیملی، میرے وہ سبسکرائبرز جو اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں، میرے بالکل بہن بھائیوں کی طرح ہیں، اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، بہت عزت کرتی ہوں، جو بھی میری ویڈیوز پہ آتے ہیں اور پوری دنیا سے آتے ہیں۔ تو یہ باتیں ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو میں کئی دنوں سے اگنور کر رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہی نہیں ہے، اور ان کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک ایک کو جواب دینا مشکل ہے، اور کافی دنوں سے یہ ایکٹیویٹی میں دیکھ رہی ہوں، لیکن میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ ایسے لوگوں کو منہ لگایا جائے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے نا میرے پہ ویڈیوز بنائی، اور ان کا مقصد مجھے جو ہے وہ پرموٹ کرنا بالکل نہیں ہے، اور بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب آپ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ لیکن جب ویڈیو کو دیکھا جائے تو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ میٹھی چھری بنے ہوئے ہیں، اور میری ذات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور کیونکہ کھل کے وہ سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ ظاہری بات ہے جن کو آپ تھوڑا بہت یوٹیوب پہ جانتے ہیں تو وہ کھل کے آپ کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرتے، جن کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت بھی یوٹیوب پہ سلام دعا ہو جاتی ہے نا تو وہ کھل کے تو آپ پہ وار نہیں کریں گے۔ تو جناب انہوں نے میرے پہ ویڈیوز بنا دیں، اور کوئی میری بڑی بہن بن گیا، تو کوئی میرا جو ہے نا وہ بڑا بھائی بن گیا، اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سبین ہے وہ ڈرامے باز ہے، وہ ڈرامے گا رہی ہے۔ تو آج جسٹ اتنی سی بات کا جو ہے نا ان کو میں یہاں پر جواب دینا چاہوں گی، کیونکہ اگر وہ لوگ تفصیل میں جائیں گے تو تفصیل میں مجھے بھی جانا پڑے گا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ فی الحال میں اس بات کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ میری تو بس اللہ پاک سے آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اتنی سی دعا ہے، صرف اتنی سی میری دعا ہے، اور اللہ پاک میری سنے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک میری سنے، اور دعا میری یہ ہے کہ جو حالات میرے ساتھ ہیں، جن حالات سے میں گزر رہی ہوں، جو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اب تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہی نا، اب تو میں آپ لوگوں کو بتاتی بھی نہیں ہوں، 2-4 دن ہو گئے ہیں، شاید ہفتہ ہو گیا ہے، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر بھی نہیں کر رہی کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی جو ہے نا، آپ لوگوں کی ایک نفسیات ہے کہ جس کے بھی چند ویوز آ جاتے ہیں، یا جو اللہ پاک کی مہربانی کی وجہ سے، اس کے کرم کی وجہ سے جو انسان تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے نا، تو آپ لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں اس کی ٹانگیں کھینچنا۔ لیکن یہاں پر میرے اپنے تھے، میرے اپنے جاننے والے تھے، تو یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ میری جو ہے نا میرے پہ تنقید نہیں کی، انہوں نے جو ہے نا میٹھے بن کر، میٹھی چھری بن کر میرے پہ تنقید کی، اور جو بخوبی میں سمجھتی ہوں، میں چھوٹی بچی بالکل بھی نہیں ہوں، تو میں نے بھی زمانہ دیکھ لیا ہے، اور میں بھی جن حالات میں رہ رہی ہوں مجھے بھی لوگوں کے رویے سمجھ آتے ہیں۔ تو جناب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو ہے نا میرے لیے بنائی، ظاہری بات ہے پھر میں نے دیکھ لی، کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی، اتنی نفرتیں آپ نے اپنے دل میں بھریں، اتنی بغض آپ لوگوں نے بھرا، لوگوں کی تنقید آپ لوگوں نے سنی، پھر آپ لوگ خود بھی اس تنقید کا حصہ بنے، آپ نے بھی مجھ پہ تنقید کی، اور اس کے بعد آپ نے ویڈیوز بنائی۔ ویڈیو بنانے کے بعد آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے بڑے بھائی آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کی بڑی بہنیں آپ کو سمجھا رہی ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کو میں کچھ بھی سمجھانے یہاں پر نہیں آئی، آپ کی باتیں میں نے سمجھ لی ساری، کہ آپ لوگوں کی سٹوری ٹوٹل کیا ہے۔ آپ لوگ بھی جو ہے نا چند ویوز کے لیے، چند سبسکرائبرز کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور انگلی کس پہ اٹھا رہے ہیں؟ اس بندی پر جو آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، جو آپ لوگوں کے چینلز کو کچھ نہیں کہہ رہی، جس نے آپ پہ کوئی بات نہیں کی، جو صرف اپنا کنٹینٹ لے کے آ رہی ہے، اور اپنا ہی جو ہے وہ گھر بار دکھا رہی ہے، اپنی فیملی دکھا رہی ہے، اپنے بچے دکھا رہی ہے، اپنی ڈیلی روٹین دکھا رہی ہے، انگلی بھی آپ نے اس پہ اٹھائی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ تو ڈرامے کر رہی ہے، یعنی کہ آپ نے مجھے بولا کہ میں ڈرامے کر رہی ہوں۔ تو میری صرف آج اللہ سے اتنی دعا ہے، اللہ پاک میری سنے
میں یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن آج آپ لوگوں کی وجہ سے میں بہت روئی ہوں، میں اتنا روئی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ میری ذات کو اللہ پاک جانتا ہے۔ مجھے کون ہوتی ہے یہ دنیا جج کرنے والی؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نیت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میری سوچ اللہ پڑھتا ہے کہ میں کیا سوچتی ہوں سب لوگوں کے بارے میں۔ تو آج میں بہت زیادہ روئی، آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی، میری نظر سے گزری، مجھے بہت رونا آیا، ٹھیک ہے، میں روئی، میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اور اس دوران میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ پاک یہ دنیا ہے نا، یہ کسی کو نہ کھاتا دیکھ سکتی ہے نہ کسی کو بھوکا دیکھ سکتی ہے۔ کھاتا دیکھے گی تو بھی ٹانگیں کھینچے گی کہ یہ کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے، اور اگر بھوکا دیکھے گی تو بھی کہے گی کہ یار یہ بھوکا ہے، ہائے بیچارہ بھوکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں نے یہ کی آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک جن لوگوں نے میری ذات پر انگلی اٹھائی ہے نا، اور جو کچھ میرے ساتھ گزر رہا ہے، اللہ پاک ان سب کے آگے لے کے آ، ان سب کو دکھا یہ سب کچھ، اور ان کو پتہ چلے کہ کسی کے خلاف ویڈیوز بنانا کتنا آسان ہے، اور اگلے بندے کو رلانا کتنا آسان ہے، اور اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنا کتنا آسان ہے، اور خود پہ جب پڑے نا تو اس کو سہنا کتنا مشکل ہے۔ تو میں یہاں پر ویڈیوز بنا کر جو ہے نا اپنا ٹائم نہیں ضائع کروں گی کہ میں ایک ایک کا نام لوں، یہاں پر ویڈیوز بناؤں اور یہاں پر جو ہے ان کو مینشن کروں اور پھر ان کی عزت کے جنازے نکالوں نام لے کے، نہیں، پتہ ان کو چل گیا ہے۔ اور یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ میری دعا ہے، اور آپ میری ہر وقت یہ دعا ہے کہ جتنا آپ لوگوں نے میرے بارے میں سوچا ہے نا بڑی بہن بن کر، تو اسی طرح، یا بڑا بھائی بن کر، تو اسی طرح میں بھی آپ کی بڑی بہن بن کر اور بڑے بھائی بن کر، میری بھی یہ دعا ہے اللہ سے کہ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا وہ سب اللہ پاک آپ کو دکھائے، اپنے گھر سے دکھائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ڈرامے کر رہی تھی یا ریالٹی تھی میری لائف، اور یہاں پر میں آپ لوگوں پہ بیٹھ کے انگلیاں اٹھا رہی تھی جو آپ لوگوں نے میرے پہ ویڈیوز بنائیں۔ تو انشاءاللہ جس بندی نے یا جس بندے نے بھی میرے بارے میں غلط بات کی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے گھر سے دیکھیں گے، آپ لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ہر دعا میں میری یہ دعا ہے کہ میں ڈرامے کر رہی ہوں نا، تو اللہ پاک ان کو بھی یہ ڈرامے کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بہن بھائی کا کوئی بھی عیب دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرے، اور قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی کہ جس نے کسی مسلمان بہن بھائی کی کوئی عیب رکھا ہوگا، اس پہ پردہ ڈالا ہوگا، اس راز کو دل میں رکھا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے ایک ایسے بندے پہ انگلی اٹھائی، ایک ایسی بندی پہ چند ویوز لینے کے لیے آپ نے ویڈیوز بنا دیں، جس کو آپ جو ہے وہ اس کو نہیں جانتے کہ اس کے گھر میں واقعی کیا حالات چل رہے ہیں، یا اس کے بچے کس کنڈیشن میں ہیں۔ آپ لوگوں نے میٹھا بن کے جو ہے وہ اپنے ویڈیوز بنائی، اور آپ نے چند ویوز تو لے لیے، کیا 200 300 یا 1000، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے بدلے میں جو میرے دل پہ جو گزری وہ ویڈیوز آپ کی دیکھ کے، جو آپ نے میرے حالات پہ تنقید کی، جو میٹھا بن کے مجھے مشورے دیے، تو جناب یہ آپ اپنے گھر سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کے نام لے کے یہاں پہ آپ کو یہاں پر گندہ نہیں کروں گی، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو یہ آپ اپنے گھر سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے دل دکھایا ہے، اور دل دکھایا ہے نا تو بدلے میں آپ کو صلہ تو ملے گا، اور یہ آپ اس دنیا میں ہی دیکھیں گے اور عنقریب دیکھیں گے۔ میری بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو اس طرح سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو عذاب بنا کے رکھ دیتے ہیں اپنے چند ڈالرز کے لیے، اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا اللہ پاک دنیا میں سبق سکھا، ایسے لوگوں کو دنیا میں سبق سکھا اللہ پاک، ورنہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے، کسی کے بھی سگے، یہ تو اپنوں کے سگے نہیں ہوتے، اپنوں سے کوئی بات پتہ چل جائے اس کی ویڈیو بنا دیتے ہیں، یہ تو اپنوں کے سگے نہیں ہوتے۔ میں تو پھر بہت مطلب دور کی ایک بندی ہوں نا، تو بہت دل دکھایا میرا ان لوگوں نے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے گھر سے یہ پائیں گے۔ اور دوسرا، مجھ پہ وہ شخص انگلی اٹھائے جو خود گناہ گار نہ ہو، جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا ہو، مجھ پہ وہ بندہ انگلی اٹھائے۔ مجھے آپ لوگ سمجھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو تو خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس غلط رستے پہ جا رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور مجھے جو ہے نا میری نیت کو، میرے سر سے پیر تک میرے ایک ایک عمل کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، اور میں سب لوگوں کے حق میں کیا ہوں، اور میری زندگی میں کیا گزرا، کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ آپ لوگ بنائیں ویڈیوز، میری جو بات ہے نا آپ لوگوں نے آج یاد رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے آگے پائیں گے اور اپنے گھروں سے ہی دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو قدرت کا قانون ہے، یہ میں آپ کو بدعا نہیں دے رہی، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ جو کوئی کسی کے ساتھ جیسا کرتا ہے نا اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ میری عزت اچھالی آپ لوگوں نے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، کبھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، یہ بات آپ لوگ یاد رکھنا۔ آج کیونکہ آپ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں،
کل کو کوئی اور تھا, آپ نے اس کی عزت اچھالی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کوئی اور تھا, آپ نے اس کی عزت اچھالی, اس پہ ویڈیوز بنا دی, اور آج اگر میں ہوں تھوڑا سا تو آج آپ نے میری عزت اچھال دی. تو بدلے میں کیا ہے, اگنور کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو, لیکن آپ لوگوں کو بتانا بھی بہت ضروری تھا کہ دنیا جو ہے نا مکافات عمل ہے. اب آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور آپ لوگ جو ہے نا انتہائی جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے خود غرض ہو چکے ہیں. کسی کی بھی عزت اچھالنے سے آپ لوگ باز نہیں آتے. تو جناب, میری بڑی بہنیں اور بڑے بھائی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی مجھے ایسے بڑے بھائی اور بڑی بہنیں چاہیے. آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں اور انتظار کریں, ٹھیک ہے, آپ لوگ انتظار کریں کہ کب آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے کب آپ کو وہ پلٹتا ہے اللہ کے حکم سے. صحیح ہو گیا. اور معذرت چاہتی ہوں اگر میری باقی یوٹیوب فیملی کو میری یہ باتیں بری لگی ہیں, لیکن میں بہت مجبور ہو گئی تھی, آج بہت مجبور ہو گئی تھی, کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بجائے ٹھیک ہونے کے غلط طرف کیوں جا رہی ہے. اگر انسان کسی دور میں کسی غلطی کا شکار رہا ہے, وہ غلط راستے پہ رہا ہے, آج اس نے معافی مانگ لی, اللہ سے توبہ کر لی, اور وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے, تو ہم لوگ اس کو جینے نہیں دیتے. ہم لوگ کہتے ہیں نا نا نا, یہ تو یار بندہ ویسے تھا, یہ تو ویسے تھا یار, یہ آج نمازیں پڑھ رہا ہے, یہ آج ایسا بنا ہوا ہے, تو ہم اس کو بھی نیک راستے پہ چل رہے ہیں. وہ آخر بجائے توبہ کرنے کے وہ دوبارہ گناہوں پہ لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اچھا بنوں گا تو لوگ ہنسیں گے, مذاق بنائیں گے, میں وہی زندگی جی لیتا ہوں جو تھی. یہ زمانہ تو ایسا ہے. تو مجھے جو ہے نا آپ لوگوں سے جسٹ یہی کہنا تھا کہ انتظار کریں, ٹھیک ہے, بنائیں ویڈیوز اور بنائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جہاں پر میں کہوں گی میرے جوتے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لاکھ ویڈیوز بنائیں, لاکھ الزامات لگائیں, جو کرنا ہے کریں. میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے میرا رب جانتا ہے, آپ لوگ جانے نہ جانے مجھے کوئی فرق نہیں, کیونکہ میں آپ لوگوں کے آگے نا کسی بھی عمل کی جواب دہ نہیں ہوں. میں اپنے رب کے آگے ہر عمل کی جواب دہ ہوں. جو میں کر رہی ہوں اس کا حساب کتاب, اس کا جواب میں نے اللہ پاک کو دینا ہے, آپ لوگوں کو میں نے نہیں دینا. اس لیے اب آپ لوگ لاکھ پیٹیں, لاکھ ویڈیوز بنائیں, لاکھ الزامات لگائیں, اپنے گھر سے پائیں گے انشاءاللہ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج یہ بات میں نے آپ پہ کلیئر کر دی ہے. اب جو ہے نا آپ اپنا کام بے شک جاری رکھیں. اور یہاں پر جو ہے پورا ولاگ میرا گزر گیا باتوں پہ. شادی پر گئی تھی میں, اس کے تھوڑے سے کلپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے میں نے آج کے ولاگ میں. جو ہے ولاگ تقریباً اینڈ ہو چکا ہے, اور باتیں آج میں نے جو کرنی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ کر لی ہیں. اور آپ لوگ پورا حق رکھتے ہیں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ میری باتیں سنی ہیں, تو کیا یہ باتیں میں نے غلط کی ہیں, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں. اور آج کا ولاگ بہت لمبا ہو گیا, اپلوڈنگ پہ بھی ٹائم لگ جائے گا پھر. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ, اور صرف اپنی باتوں کے ساتھ, ہمیشہ کی طرح اپنی باتوں کے ساتھ, اپنے ولاگ کے ساتھ, اپنی روٹین کے ساتھ اور اپنے مسائل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں گی. کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہی اور نہ بناؤں گی, لیکن اگر کوئی میری ذات پہ انگلی اچھال رہا ہے تو آج صرف اس ایک ویڈیو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اور آج کے بعد میں ایسی کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گی. میرا چینل ہے, میرے ولاگز ہیں, میری ڈیلی روٹین ہے, میرے مسائل ہیں, جو بھی میں اپنی آڈینس کے ساتھ ڈسکس کروں میری مرضی ہے. آپ لوگوں کو میں جواب دے بالکل بھی نہیں ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے پھر اپنی روٹین پہ آئیں گے اور اپنے ہی ڈیلی ولاگز بنائیں گے. اور ملتی ہوں کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں. اور اپنی رائے کا اظہار آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور کرنا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں جو کسی کو جینے نہیں دیتے اور حرام کا پیسہ کما رہے ہیں, تو آپ نے اس بارے میں ضرور بتانا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں, بہت سارا پیار. اور اگر چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتی ہوں کل, اللہ حافظ.